بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور چیف صاحب دونوں دی واری آگی پائن بچنا مشکل، کافی زیادہ مشکل ہے۔ گواہ چکے تیار ہیں اور مزید تیاری ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ دبئی کے اندر جو چل رہا ہے وہاں پہ کچھ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا وہ ایک الگ بات ہے، پر ایتھے بڑا کچھ چل رہا ہے۔ گلاں لوگ اپنے پیٹ میں پکنے والی باتوں کو خواہشوں کا رنگ دیے جا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپس میں، اور جناب جننے بھی انسٹاگرام جو جدہ دل کرتا ہے اپنی اپنی پارٹیاں بھگتائی جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اس حوالے سے ایکٹیو ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل ہے، اور مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے وہ والنٹیئرز زیادہ ایکٹیو ہیں جہے بچارے نہ کدی تنخواہ ملی ہے، نہ انہوں نے کدی نواز شریف نے ملیا ہے، نہ کدی مریم ملی ہے، نہ انہوں نے کدی مل پانا، زندگی بھر کبھی نہیں ملاقات ہو سکے گی، نیور۔ مگر وہ اپنی محبت میں جو ہے اگلے دا جڑا نا کیا کہتے ہیں لا کڈن ٹر رہے ہیں، اور اگلا کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے سوائے مسلم لیگ نون کے۔ معاملہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کچھ رپورٹرز نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب خبر کوئی نہیں کی تو ہوں اسی خبر دینی کیویں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب بھی پہنچ گئے اور بلاول صاحب بھی پہنچ گئے اور میاں نواز شریف بھی ہوتے ہیں، مریم بھی ہوتے ہیں، تو میٹنگاں کرا دیو اور زرداری نو ترلے پوا دیو۔ زرداری یہ نہیں کہیں کہ جناب سانو پنجابی سیٹاں دے دیو، اللہ دا واسطہ ہے ساڈا بڑا بھیڑا حال ہے، ٹھیک ہے، تو گیم چل جائے گی، اور وہ گیم چل گئی، انہوں نے چنگا سودا بھی کیا بھائی۔ آج میں نے نوٹ کیا کہ آج ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں چلنا شروع ہوئی ہیں کہ جناب زرداری صاحب کو 4 سیٹیں ٹوٹل پنجاب سے ملیں گی، ٹوٹل 4 سیٹیں۔ اس وقت زرداری صاحب کی اپنی پارٹی اپنے زور بازو پر جو سیٹیں جیتی ہوئی ہے ان کی تعداد 7 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 8 ہے شاید، ہاں 8 سیٹیں اس وقت پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی موجود ہیں۔ اور اے بھائی صاحب جڑے نے 4 سیٹیں دوا رہے ہیں پیپلز پارٹی نو پورے پنجاب میں سے، اور ساتھ کہہ رہے کہ جی آپ کو زرداری صاحب کو ملک کا صدر بنا دیا جائے گا۔ ہنسا نہیں رکتا میرا، یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کو پھیلایا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں اتنے کی ہو رہا ہے۔ جو کنڈی صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ملاقات تو بڑی دور کی بات ہے، ساڈی تو گل بھی نہیں ہے نواز شریف کے نال۔ بلاول صاحب وہاں پر گئے تھے اور میں نے سنا ہے کہ اب انہوں نے شاید فرانس جانا تھا، یہ چلے گئے ہیں یا جا رہے ہوں گے، کچھ اس طرح کے سین میں نے سنا تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کوئی کنسرن ہو سکتا ہے، اور وہ میں نے نون لیگ کے ذرائع سے بات کر پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات کر کے آپ کو پہلے انفارم کیا تھا، تو وہ صرف یہ ہوگا کہ انتخابات بر وقت یقینی بنائے جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور کنسرن فی الحال نہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہے، جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع آتا ہے نا پائن، اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گلاں ہوندیاں، اس تو پہلے نہیں ہوندیاں۔ لیکن یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، انہیں بیچارے نے نہ کدی کونسلر کا الیکشن لڑیا ہے، نہ انہیں نے کہیں رپورٹنگ کی ہے، نہ ان کو پولیٹیکل معاملہ کا پتہ ہے، اے بس انج دے ہی جڑے نا وہ تجزیہ نگار بنے ہیں سارے جڑے، جس طرح دا جڑا نا عمران خان دے حمایتی کو اس تجزیہ نگار لا کے باتیں گے سر نا، ایک بندے کو تو بلکہ باقاعدہ پوچھا، اب تو خیر اس وقت وہ پاکستان میں بھی تشریف فرما نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ ایک ٹی وی چینل پہ ہوا کرتے تھے، تو ان کو ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ جناب یہ جو ہے اے بی سی آپ کو آتی ہے؟ تو نے کہا من 10 میں تمہیں چھوٹی سناواں کہ بڑی سناواں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، گل وچ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ سیریس اور طرح سے ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہیں اپنا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی ساسو ماں کا ایک کیس آپ کو یاد ہوگا، انکوائری مارک ہوئی تھی کہ ان کی جو ساسو ماں ہیں انہوں نے، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو کہ کے ٹی آر کی جو خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ، اور وہ گفتگو بڑی پولیٹیکل تھی، اس میں سازش کا بھی ایک عنصر نظر آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی مارشل لا لگے گا، بس یا مارشل لا لگے گا یہ جائے گا، یہ نہیں رہ سکتا، کسی صورت نہیں رہ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی باتیں اس پہ کی جا رہی تھی۔ پھر وہ بتا رہی تھی کہ میں نے تو جج سے کہا، وہ ایک جج صاحب کا نام لے کر کے میں نے ان سے کہا تمہیں اتنی دعائیں ملتی ہیں، دیکھو وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے،
تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو میں صرف آپ کو یاد اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا سر، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک سابق چیف 4 اسٹار جنرل جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کی نواسی اور ایک سابق 4 اسٹار جنرل کا دماد پھڑیا جائے پاجی سی اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی، بچت کوئی نہیں کی، نو مرسی۔ تو یہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ پرلے پاسے جو یعنی ججوں کی جو بیگمات یا ان کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے عمران خان کے لیے باہر نکل رہے تھے اور جس طریقے سے باتیں کی جا رہی تھی، سر اگر انہوں نے اپنے نہیں چھڑے تھے چھڑنا تھا ہی نہیں پھر، لہذا چیزیں بہت زیادہ سیریس ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ایزی لے رہے تھے، کل سے معاملہ تھوڑا سا ہوا ہے کہ پریس کانفرنس تو بعد میں لوگوں نے احساس ہویا کہ انہیں یہ کام سیریس ہو گیا ہے، یہ گل جڑی ہے نا اینی ادھر ادھر نہیں ہونی۔ ادروائز یہ ہے کہ لوگ اس کو بڑا لے رہے تھے کہ بار 9 مئی آیا لنگ گیا، مسئلہ کوئی نہیں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن اس حوالے سے موجود ہے، بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے، بتانے والے بتاتے ہیں اور جن کے پاس انفارمیشن ہے ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے کو پکے ثبوت رہے۔ میں آپ کو چلے ایک مثال کے طور میں بات کرتا ہوں، آپ کو ایک آڈیو لیک یاد کراتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے منظرنامہ تھوڑا سا کھل جائے گا، کیونکہ گلاں براہ راست کرن دا جڑا نا وہ کی کہندے نے کرنی نہیں چاہیے، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں کچھ معاملات جو ہیں اس کو ہمیں قومی مفاد میں جو ہے وہ لب سی لینے چاہیے، ان کے اوپر ڈر وٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ نہیں کھولنا چاہیے، لیکن چلیں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا خلاصہ نہ صحیح آپ کو ایک جو ہے وہ سائیڈ آئٹم وہ سناتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں کتنی سیریس ہیں۔ میں آپ کو معاملے کی سنگینی جو ہے اور جو ثبوت یا سلطانی گواہ والا معاملہ میں تم دسیا ہے اس میں ایک سائٹ ہلکی سی جھلک بتانے کے لیے دکھانے کے لیے آپ کو ایک آڈیو لیک کا حوالہ دینے لگوں جو عمران احمد خان نیازی اور مسرت جمشید چیمہ کے درمیان ہوئی تھی۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہائی کورٹ میں سے، اور اس کے بعد ان کو جہاں لے جا کے رکھا گیا وہاں سے انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کی، وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بڑھی نو کال کرنی ہے، تو کال کی تھی مسرت جمشید چیمہ نو، اور مسرت جمشید چیمہ سے انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہاں مسرت کیا حالات ہے؟ انہوں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے، ہم اس وقت یہاں پہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ خواجہ حارث بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں خواجہ حارث کیا کہتا ہے وہ؟ انہوں نے کہا وہ خواجہ حارث بھی ہیں، دوسرے بھی وکیل کا نام لے رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بے فکر ہیں سر، ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن تم اعظم سواتی سے کہو کہ سپریم کورٹ میں بات کریں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ان سے بات کرتی ہوں، تو یہ جو چیف جسٹس ہے یہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ چیف صاحب تو جو ہیں وہ پھر بتا رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نیب والوں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ادھر سے آرڈر لیتا ہے، تم اعظم سواتی سے کہو کہ دوسری طرف بات کریں۔ دوسری طرف کیڑی پائیں؟ اب دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے کسی افسر سے فرض کرتے ہیں تو آپ اس سے اوپر والے کی کوئی جا کے وہ شکایت لاؤ گے نا، ہوں تھی وہ نال دن جا کے شکایت نہیں لان لگے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر مسٹرسٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ تو ادھر سے آرڈر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کدھر سے آرڈر لیتا ہے؟ بڑے گھر تو کہہ رہے ہیں، اور جو ہے اپنا تم اس کو چھوڑو، اعظم سواتی سے کو دوجے پاسے گل کرے۔ دوجا پاسا کیڑا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کون ہے؟ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو پائے گلاں بڑیاں سیریس ہیں۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں چیف صاحب کی ساسو ماں والا ٹھیک ہے معاملہ، اور اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ کی کال ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ دونوں جو ہیں کچھ دنوں بعد گرفتاری ہوتی ہے ان کی، کچھ دنوں بعد وہ رہا ہوتے ہیں۔ رہا ہونے کے بعد وہ جناب بتاتے ہیں کہ اسی تے سیاست وہ کر لی توبہ پاجی، اور سان نہیں پتا سی کہ عمران خان تے بڑا خطرناک آدمی، خطرے ناک آدمی ہے، تو لہٰذا اب ساڈا ہن تہاڈے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں، تسی اپنے گھر خوش، خان صاحب اسی اپنے گھر خوش۔
ٹھیک ہے, معاملہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اچانک پھر ایک دن جمشید چیمہ صاحب دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور جب وہ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں بات یہاں سے آگے ٹرن لے دی سر. کچھ چیزیں, کچھ ثبوت, کچھ باتیں ایسی سامنے آ گئیں جسے پتہ چلا کہ اوہو پائن آدم سواتی جو ہے وہ بھی ایک رابطہ ضرور ہے, لیکن یہ ایک کوڈ نیم بھی ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف والے جو کہہ رہے ہیں دوسری طرف بات کرے تو وہ دوسری طرف جڑی وہ بڑا چیف ہے. اور یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کے شواہد بتائے جا رہے ہیں سامنے آئے, جو میں نے آپ کو پہلے ایک دو ویلاگز میں بتایا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جناب اس طرح کر کے وہ ادھر سے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو رہائی کا آرڈر کریں گے کہ سپریم ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں سے آرڈر ہوگا, اور اس کے بعد ایک گھوڑے تے پہ گئے ارتگل بن گئے تڑا تڑ لگے آن گے, اور جناب پیچھے خلقت ہی خلقت ہوئے گی, اگے بھی خلقت ہی خلقت ہوئے گی, اور ایک جو کو ہے اس کی صورتحال بن جائے گی اور معاملہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. یہ جو سارا سین ہے یہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, اس ساری ڈیٹیل کا جو اب تک ڈاٹس کٹھے کر کے کٹھی کی گئی ہے. اور اب سلطانی گواہ جڑا نا وہ پائن تیار کھلوتا ہے, میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا, لیکن سلطانی گواہ ایک نہیں سر, ایک نہیں, ٹھیک ہے, کم از کم 2 سے زیادہ سلطانی گواہ ہیں جو براہ راست اس سارے معاملے میں انوالو تھے, اور وہ یہ گواہی دینے کو تیار ہیں کورٹ کے اندر جا کر کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس معاملے میں اکلے نہیں ہیں, ایک چیف صاحب بھی انوالو ہیں, اور وہ بڑے چیف صاحب ہیں جو انوالو ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کچھ 9 مئی کے واقعات میں ہوا ہے یہ آلریڈی پلانڈ تھا, اور عمران خان کی پوری جو ہے اس حوالے سے انسٹرکشنز موجود تھیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو کیسے کیسے, کس کس نے کہاں کہاں سے ریئیکٹ کرنا ہے, اور کتنے کتنے جا کے کی کرنا ہے, یعنی گروپس بنے ہوئے تھے. آپ کو میں ایک اور تھوڑی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو ایک اور آڈیو کی طرف لے کے جاتا ہوں. یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کور کمانڈر اس تو اسی کرتا جو کرنا سی, ٹھیک ہے, اس کا کریکٹس بتا رہا ہوں. اب ہم نے کیا کر رہا ہے, اب ہمیں بتائیں, وہ جو صاحب سے پوچھ رہی ہیں وہ صاحب کون ہے اور وہ گروپ کیسے بنا ہوا ہے, اور پھر وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے کر لیا یہ تو بس ٹھیک ہے, پھر لبرٹی آ جائے, لبرٹی میں کلینوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا, بیڈ ووڈ بھی جائیں گے, میوزک بھی پہنچ جائے گا, اور بس ٹھیک ہے لبرٹی ڈیرا لا لینے ہونا آ کے. یعنی وہ پنجاب کی صدر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک مین پلیئر ہیں, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں آ کے کہ بلکہ بھی شاید وہ صدر تھیں, شاید ابھی بھی, ہاں ابھی بھی شاید صدر تھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہوں دسو کی کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چیزیں آلریڈی بہت زیادہ پلانڈ کر کے چلے ہوئے تھے یہ. اب ان ساری چیزوں کے ثبوت جو آ گئے ہیں, 102 سویلینز ہیں ان کے پاس جن کو انہوں نے ٹرائل کرنا ہے, اور ٹرائل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی پاکستان میں موجود ہے قانون, اس کے لیے نئی کسی تشریح تو شروع کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوشش کی تھی عمران خان نے اور یوتھیوں کے نئے کرن ارجن نے, انہوں نے اس لیے نہیں سی یاد آیا جس لیے عمران خان کے دور میں 25 سویلینز کا ٹرائل کیا گیا جن میں سے 3 کو سزائے موت سنائی گئی, بلکہ وہ امپلیمنٹ ہو گئی, یعنی وہ بندے پھائے چڑھ گئے. اس لیے نہیں ان لوگ کسی نے انسانی کو یاد آئے سن, ٹھیک ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہیں. بہرحال اب حالات یہ ہیں کہ سر عمران خان کا اور چیف صاحب کا بچنا جو ہے نا کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اب دونوں ہی گئے سمجھ لے آپ, ٹھیک ہے. اب کیسے گئے اور کہاں گئے اور کس نے پہلے جانا ہے کن نے بعد جانا ہے, اور میٹر اب صرف اتنا رہ گیا. چیزیں اتنی زیادہ اکٹھی کر لی گئیں, اتنے زیادہ ثبوت بتائے جا رہے ہیں کہ انکار ممکن نہیں ہوگا. اور جس وقت وہ عوام کے سامنے, میرا نہیں خیال ہے ساری کبھی آ سکے گی, لیکن فرض کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں 5-10% بھی عوام کے سامنے آئیں, وہ فرام ہارسز ماؤتھ ہی آئے تو بھاجی آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی کو, مجھے معلوم ہے وہ جو پتہ نہیں کس طرح میں چھانٹی کر کے تانوں جڑا نا وہ پہ دسنا, تو آپ کو جو ہے وہ اگر ان میں سے 5% بات بھی 10% بات بھی
بتا دی جائے کھل کے تو حضور کرنا جو تمہیں نکلیں گے تاڑے، بھول جائیں گے آپ کہ اچھا اینج بھی ہوا ہے، اوہ اینج بھی ہوا ہے. سننے والوں کے کان جو ہیں وہ سرخ ہوں گے اور آنکھیں پھیلتی چلی جائیں گی، چہرے کے تاثرات بگڑ جائیں گے. سر یہ والے حالات ہیں جو بتانے والے بتا رہے ہیں. لیکن میں جتنی بات آپ کو بتا سکتا تھا بڑے حوصلے اور ضبط اور چھاننی لا کے، وہ میں تو دستی ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، کچھ خود بھی اندازہ لگا لو، کچھ انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوگی، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.